اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس کے طوفیل بے پناہ مہربانیاں ہم پر کی۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں مؤدب بناتا ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اپنے ہر عمل پر ایک نگاہ ڈالنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں محتاط بناتا ہے، ہمیں کوشش کرتا ہے اور ہمیں اس لائق بنا دیتا ہے کہ ہم اپنے ہر پل کی قدر کریں، اپنے ہر لمحے کی قدر کریں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے احتیاط کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جب تک گھڑی کا کانٹا صحیح وقت پر نہ پہنچ جائے، پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے منہ میں نہ جائے۔ اذان کی آواز کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اسی طرح سحر میں عام طور پر لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اذان ہونے تک ہم اپنے سارے کھانے اور پینے کو تمام کر لیں۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان نے ہمیں بہت محتاط بنا دیا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور ہم فرما برداری کے تمام معیار کو پورا کر لیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ منہ کے اندر جو تھوک یا پانی جمع ہو جاتا ہے کبھی، اسے گھونٹنا چاہیے کہ نہیں، کہ پھینکنا چاہیے، یا کبھی لاشعوری طور پر انسان کے منہ میں ایسا لگے کہ کچھ پانی جمع ہے اور ہم اسے گھونٹ گئے ہیں۔ تو پوچھنے والے کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں بہت فرما برداری کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا دل ہمیشہ اس بات کی طرف لگا ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی معمولی سی غلطی بھی نہ ہو جائے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان ہمیں دین کی قدر سکھاتا ہے اور دین کے حوالے سے اپنی قدر سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں مسائل شرعیہ کی طرف، یعنی شریعت کے مسئلے، طہارت کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، نماز کے مسئلے لوگ خوب پوچھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، امیدوار رہتے ہیں۔ یہ سب بڑی خوشائن بات ہے اور یہ معاشرے کی بہت بڑی بہتری ہے۔ اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے اور ایسی فکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اضافہ اور برکت عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے جڑا ہوا ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے تو جہاں ہمیں روزے کی فکر ہوتی ہے، تراویح کی فکر ہوتی ہے، تلاوت کی فکر ہوتی ہے، اعتکاف کی فکر ہوتی ہے، نوافل کی فکر ہوتی ہے، سحر اور افطار کی فکر ہوتی ہے، وہیں ہمیں ایک فکر اور ہوتی ہے، وہ ہے صدقہ فطر کی فکر۔ یہ کیا ہے صدقہ فطر؟ کس پر ضروری ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ نہ نکالنے سے کیا نقصان ہوگا؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح جانیں۔ یہ کوئی ایسا بھاری مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہم چند لوگوں کو چھوڑ دیں۔ جب اس کام کو ہمیں کرنا ہے، ہم اس کے جواب دہ ہیں، اللہ تعالی ہم سے پرسش کرے گا، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک ذمہ دار مومن ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کے ناطے
اور سوسائٹی کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے ہم بھی ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ ایک نشست میں نہ سمجھ سکیں، 2-4 نشست میں سمجھیں گے، لیکن سمجھنا ہم پر ادا کرنے سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ ادا کرنے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس سمجھداری سے یا اس سمجھداری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوال سے وہ ادا ہونا اور بہتر ہو جائے گا اور مناسب ہو جائے گا اور زیادہ مقبول ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے کسی دعا کو ہم رٹ لیں، یاد کر لیں، اسے مانگا کریں، لیکن اس کا مفہوم نہ سمجھیں تو ظاہر ہے کہ اس مانگنے والے کو جو وہ مانگنا چاہتا ہے اس میں رنگ پیدا نہیں ہوگا، کیفیت پیدا نہیں ہوگی، حال پیدا نہیں ہوگا. حال کب پیدا ہوگا؟ کہ جب قال سمجھ میں آ جائے. حال تبھی پیدا ہوتا ہے جب قال کا صحیح مفہوم، معنی، مطلب، مراد، مقصود، مطلوب سمجھ میں آ جائے تو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، حال پیدا ہوتا ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، اصلیت پیدا ہوتی ہے. ورنہ آدمی اس نقلی سونے کی طرح ہوتا ہے جس چیز پر سونے کا پانی تو چڑھا دیا گیا ہو لیکن اندر سے وہ سونا نہ ہو. لیکن جب اندر سے بھی سونا ہوگا تو وہ بڑا قیمتی ہوگا. اسی طرح کسی کام کو کرنے والا اگر باہر سے کر تو رہا ہے، اندر سے اس کی حقیقت اور حکمت کو سمجھ نہیں رہا ہے تو وہ ملمہ گری کا شکار ہے، نقلی دعوے دار ہے. اصلی دعوے دار ہونے کے لیے جس کام کو وہ کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ صدقہ فطر کے حوالے سے چند ضروری باتیں عام لوگوں کے لیے جو بالکل عام ہے، جنہوں نے باضابطہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں، جنہوں نے باضابطہ صحبتیں حاصل نہیں کی ہیں، حالانکہ وہ صدقہ فطر نکالتے ہیں، انہیں خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ صدقہ فطر ہے کیا. سب سے پہلے تو اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ایک حدیث پاک میں یہ ذکر آ گیا ہے کہ جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو ہم صدقہ فطر نکالتے تھے. جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور زکوٰۃ کی فرضیت کی آیات اتری قرآن کریم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت کی آیات اور حکم سنانے کے بعد صدقہ فطر کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ ہم صدقہ فطر نکالتے رہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو صدقہ فطر ہی زکوٰۃ کی طرح نکالی جاتی تھی. اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ یہ زکوٰۃ سے بھی پہلے سے لازم ہے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. دوسری بات کہ یہ ہے کیا؟ زکوٰۃ تو سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ مال کی نکالی جاتی ہے، دولت کی نکالی جاتی ہے، حیثیت کی نکالی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، اسی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی زکوٰۃ ہے اور وہ بھی زکوٰۃ ہے. فرق کیا ہے؟ کہ وہ مال کی زکوٰۃ ہے اور یہ زکوٰۃ حدیث پاک میں اس کے لیے کئی نام آئے ہیں. ان ناموں پر اگر ایک نظر ڈالیں تو اس کا اصل مفہوم، مطلب اور مراد کھلنے لگتا ہے. ایک حدیث میں اسے صدقہ فطر کہا گیا ہے اور فطر کہتے ہیں کھانے پینے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد معمول کے مطابق ہمارے کھانے پینے کی جو اجازت عطا فرمائی، جاؤ کھاؤ پیو، اور عید کے دن سے ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا. صبح میں جب ہم عیدگاہ کے لیے نکلنے لگے تو ہم نے سوچا کھائیں کہ نہ کھائیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے، خورما کھا لیتے تھے، تب عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے تھے. ایک مہینے سے ہم صبح ہونے سے پہلے کھانا چھوڑ دیتے تھے. آج ہمیں
اللہ کے حکم سے کھانا نصیب ہوا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہو گیا, آج کھانا ہے اور کھلانا ہے. تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس کھانے کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے, جس کا میرا نفس متقاضی ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ ہم کھائیں, ہمیں بھوک لگتی تھی, اجازت نہیں تھی. آج اجازت مل گئی کہ تمہارا جی چاہتا ہے, تمہارا نفس چاہتا ہے تو تم کھاؤ اور پیو. تو ہم پر یہ لازم ہوا کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں جس نے ہمیں کھانے اور پینے کی اجازت دی. تو ہم کیسے شکرانہ ادا کریں کہ اس کھانے اور پینے کا صدقہ ادا کریں. اسی لیے اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے زکوٰۃ الفطر, یعنی یہ کھانے پینے کی زکوٰۃ ہے. تو جان لیں کہ زکوٰۃ کہتے ہیں کس کو. تو زکوٰۃ کے دو معنی اہمیت رکھتے ہیں, دو معنی سب سے زیادہ واضح ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا. جب کسی چیز سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ چیز دراصل بڑھ جاتی ہے, اس میں برکت ہو جاتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے. میرے پاس 50,000 روپیہ ہے اور میں نے اس سے زکوٰۃ نکال دی, تو میرا 50,000 روپیہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد تو 50,000 نہ رہا, کم ہو گیا. تو یہ اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ جی ہاں, یہ سوال اچھا ہے اور عقلی سوال ہے. لیکن یہی سوال اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے, آپ نے 20 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کسی زمین کے خریدنے میں, کسی زیور کے خریدنے میں, کسی بانڈ کے خریدنے میں, کسی شیئر کے خریدنے میں اگر خرچ کر دیا, تو اس خرچ کو جو انویسٹمنٹ کے معنی میں آپ نے کیا, اس سے آپ کا مال کم ہوا یا بڑھا؟ تو ظاہر ہے کہ ہر ذی ہوش ذی عقل آپ سے یہ جواب دے گا کہ انویسٹمنٹ گھٹنا نہیں ہوتا, بڑھنا ہوتا ہے. جی ہاں, زکوٰۃ بھی انویسٹمنٹ ہے, قرض حسنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا ہوا بہترین قرضہ ہے. یہ وہ قرضہ ہے کہ اس کا بدلہ وہاں ملے گا جہاں کوئی سکہ نہ چلے گا, جہاں کوئی دولت نہ چلے گی, جہاں کوئی حیثیت کام نہ دے گی. وہاں کی قلت, وہاں کی غربت, وہاں کی پریشانی میں جب آپ چاہیں گے کہ ہمیں کوئی مدد کرتا, ہمارا کوئی تعاون کرتا, تو یہی انویسٹمنٹ وہاں کام آئے گا. تو یہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کیا, یہ ہم نے مال کو ضائع ہونے سے بچایا. 50,000 روپیہ, 50 لاکھ روپیہ جو میرے پاس تھا, پتہ نہیں ہم کہاں خرچ کرتے, کہاں برباد کر دیتے, کھو جاتا, ضائع ہو جاتا, خرچہ ہو جاتا, تو اس میں سے کچھ بچتا نہیں. یہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کر دیا زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں, یہ دراصل ہم نے خرچ نہیں کیا ہے, ایسی جگہ جمع کیا ہے جہاں بالکل محفوظ, سیکیور, سرکشت ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اسی لیے مال کے صدقے کے نکالنے کو, کھانے کے صدقے کے نکالنے کو زکوٰۃ الفطر کہا گیا. یعنی وہ کام جس سے کھانے پینے کی مہربانی بڑھ جاتی ہے. جو اپنے کھانے پینے کا صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہے, اس کے کھانے پینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. اضافہ ہر طرح سے ہوگا, یا تو مقدار کھانے کی بڑھ جائے گی, یا پھر اللہ کے فضل سے کھانے پینے کے فائدے میں اضافہ ہو جائے گا, تغذیہ اس کا بڑھ جائے گا, اس کا وٹامنس ہونا اور اضافہ ہو جائے گا, پروٹینس ہو جائے گا, اس کا اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا اور فائدے میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے زکوٰۃ رمضان. لیکن زکوٰۃ رمضان کو سمجھنے سے زکوٰۃ کا ایک معنی پہلے اور سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں صاف ہونا, پاک ہونا. یہ کیا چیز ہے؟ ہر چیز ماحول اور وقت کے اعتبار سے گندی ہوتی رہتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی آلودگی ہوتی رہتی ہے, پالوشن ہوتا رہتا ہے, گرد پڑتی رہتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک الگ اصول اور قاعدہ ہوتا ہے. جس طرح میز اور ٹیبل صاف کیا جاتا ہے, اس طرح کتاب صاف نہیں کی جاتی. جس طرح دنیا کا ہر میٹل صاف کیا جاتا ہے,
اس طرح سونا صاف نہیں کیا جاتا. ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک اصول ہے اور ہر چیز گندی ہوتی ہے. تو ایک سوال اٹھا کہ مال گندا ہو جائے, دولت گندی ہو جائے تو کیسے صاف ہوگی؟ کھانے میں جو گندگی ہو جاتی ہے, جو نقصان پیدا ہو جاتا ہے, وہ کیسے صاف ہوگا؟ رمضان میں, رمضان کو ہم نے اپنی بھول چوک سے گندا کر دیا, وہ کیسے صاف ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مال کو صاف کرنا ہے تو مال کی زکوٰۃ نکالو. کھانے پینے کو نقصان سے پاک کرنا ہے تو کیا کرو؟ کھانے پینے کی زکوٰۃ نکالو. رمضان کو غلطی, لغزش, خطا سے پاک کرنا ہے تو رمضان کی زکوٰۃ نکالو. اسی لیے اس کا نام زکوٰۃ رمضان بھی ہے. یعنی رمضان کی غلطی, بھول چوک, لغزش, خطا, نسیان, جانے انجانے, کوتاہی, سستی, غصہ آ گیا, بہت بگڑ گئے, کوئی چیز پٹک دیا, بعد میں احساس ہوا کہ ہم تو روزے میں تھے, اتنا غصہ کیسے کر لیا ہم نے, اپنے منہ سے کیا کیا نکال دیا, اب تو نکال چکے, اب کیا کریں؟ تو دو کام کریں. ایک تو اللہ سے معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے معافی دینے کا پروویژن رکھا ہے, پروسیڈیور رکھا ہے, طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم رمضان میں کوئی غلطی ہو جائے اور تم چاہو کہ اس غلطی کو معاف کرانے کی طرف اللہ سے رجوع کریں تو رجوع کرنے سے پہلے اس کا طریقہ بھی اپنا لو. وہ طریقہ کیا ہے کہ رمضان کی زکوٰۃ نکالو تاکہ رمضان پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے اور رمضان کی برکت اور ثواب بڑھ جائے. اس لیے اس کو زکوٰۃ رمضان بھی کہتے ہیں. ایک دوسرا نام حدیث میں آیا ہے زکوٰۃ الصوم, یعنی یہ روزے کی زکوٰۃ ہے, یعنی یہ روزے کے اجر کو بڑھاتی ہے, یہ روزے کے فائدے کو بڑھاتی ہے, یہ روزے کے حسن کو بڑھاتا ہے یہ صدقہ. اور کیا کرتا ہے؟ یہ روزے کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, طاہر کرتا ہے, مطہر کرتا ہے, موضوع بناتا ہے, بیلنس کرتا ہے. اس لیے اس کو زکوٰۃ الصوم بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس کو صدقہ رمضان بھی کہتے ہیں, صدقۃ الصوم بھی کہتے ہیں. یہ رمضان کا بھی صدقہ ہے, رمضان کا کے علاوہ روزے کا بھی صدقہ ہے. ایک اور حدیث میں اس کو صدقۃ الرعوس کہا گیا ہے, یعنی راسن کہتے ہیں سر کو. آپ کے خاندان میں ایک آپ کا سر ہے, ایک آپ کی اہلیہ کا سر ہے, ایک آپ کے بال بچے کا سر ہے, ایک آپ کی بیٹی کا سر ہے, ایک آپ کے بیٹے کا سر ہے, ایک آپ کی خادمہ کا سر ہے. سر بمانا گنتیاں, کتنے فرد ہیں, کتنے نفر ہیں, کتنی جان ہے, کتنے منشیہ ہیں, کتنے بندے ہیں. جتنے بندے ہیں ان سب کا یہ صدقہ ہے. یعنی ان سب کو پاک اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس صدقے کو نکالیے, جتنے نفر آپ کے ہیں وہ سب پاک ہو جائیں گے. اس کو زکوٰۃ الابدان بھی کہا گیا ہے. حدیث کی تشریحات میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور دوسرے بڑے شارحین نے ان ناموں پر بحث کی ہے کہ اس کو زکوٰۃ الابدان بھی کہتے ہیں. بدن کی جمع ہے ابدان, یعنی وہ چیز, وہ صدقہ, وہ زکوٰۃ, وہ طریقہ کار جو بدن کو پاک کرتا ہو. یعنی مال تو پاک ہو جائے گا زکوٰۃ سے, بدن کیسے پاک ہوگا؟ اس بدن کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بدن عطا فرمایا, جو جسم عطا فرمایا, اس کی پاکی کا اگر آپ کو خیال ہے تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ صدقۃ الفطر ہے. یہ بدن کی پاکی کا بھی اچھا طریقہ ہے, اصول ہے, قاعدہ ہے اور انداز ہے. اس سے آپ اپنے بدن کو بھی پاک کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں کہ یہ ہے کیا, یہ فرض ہے یا واجب ہے. تو بہت آسان طریقے سے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ تو 4 اماموں کے نام جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ چاروں امام, ان میں سے 3 یعنی امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے. امام ابو حنیفہ اسے واجب کہتے ہیں. زیادہ مشکل بنانے
کے بجائے میں اس کو آسان کر دوں کہ یہ جو فرق ہے یہ فرق اس لیے ہے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک فرض اور واجب میں زیادہ فرق نہیں ہے. وہ واجب کو فرض کہتے ہیں، فرض کو واجب کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ چیزوں کو ذرا اور مائکرو کر کے دیکھتے ہیں. ان کے دیکھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کا انداز بڑا لطیف، باریک اور دور تک مفہوم اور معنی کو سمجھنے کی صلاحیت بخشنے والا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب میں ذرا فرق ہے. تو صدقہ فطر واجب کیوں ہے، فرض کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب اس لیے ہے کہ فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن میں کوئی صریح آیت اس کی فرضیت کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہو. اگر کوئی چیز قرآن میں فرضیت کے حکم کے ساتھ موجود نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہو اور سرکار دو عالم کے حکم سے، سرکار دو عالم کے ارشاد سے، سرکار دو عالم کے فرمانے سے وہ چیز لازم اور ضروری مانی گئی ہو، تو ایسی چیز جو حدیث کے ذریعے لازم اور ضروری ہو وہ واجب ہے. اس لیے صدقہ فطر کا حکم چونکہ حدیث پاک سے نصیب ہوا ہے اس لیے یہ واجب ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ واجب ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس پر واجب ہے اور کس پر فرض ہے. جب اس مسئلے کی طرف ہم اور آپ رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام شافعی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شخص پر بھی فرض ہے جو عید کی صبح کو کھا پی کے ضرورت پوری کر کے اتنا بچا رہا ہو جس سے کل کا کھانا ہو جائے. آج تو اس نے کھا لیا، اب کل کے کھانے کے لیے بھی اس کے پاس موجود ہے، کل کے خرچ کے لیے بھی موجود ہے، کل کی محتاجی اس کو نہیں ہے. ایسا آدمی جو کل کے لیے فکر مند نہ ہو اس پر بھی یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے. امام مالک کے نزدیک یہ اس پر فرض ہے جو عید کی صبح کو سارے خرچے کے بعد، ساری ضرورت کے پورے کرنے کے بعد اتنا مال بچا کے رکھ سکا ہو جو 15 دنوں کے لیے کافی ہو، کہ 15 دن تک اس کو نہیں سوچنا ہے. 15 دن کا غلہ بھی ہے، 15 دن کا تیل مسالہ بھی ہے، 15 دن کا خرچہ بھی ہے. ہاں 16ویں دن کیا ہوگا یہ چھوڑ دیجئے، 15 دن کا خرچہ میرے پاس ہے، 15 دن تک ہمیں نہیں سوچنا ہے. تو ایسا شخص مکلف ہے، اس لائق ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے. ایسا کیوں کہا گیا؟ ان دونوں اماموں کا قول یہ کیوں آیا؟ اصل میں حدیث پاک میں بعض حدیثوں میں یہ فرمان آ گیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو ہر مسلمان پر فرض ہونے کی تشریح کی ضرورت پڑی کہ ہر مسلمان پر اگر فرض ہے، ہر مومن پر اگر صدقہ فطر فرض ہے تو پھر لے گا کون، نکالے گا کون اور لے گا کون؟ تو جب یہ سوال سامنے آیا تو حدیث کی توضیح قولی اور عملی طور پر یہ کی گئی کہ امام شافعی نے کہا کہ جس کے پاس ایک دن کا سامان خرچ کرنے کے لیے ضرورت سے فاضل ہے وہ صدقہ فطر نکالے گا. امام مالک نے کہا جس کے پاس 15 دن کا سامان موجود ہے وہ اس لائق ہے کہ صدقہ فطر نکالے. امام ابو حنیفہ نے اس معاملے میں یہ فتویٰ دیا ہے، یہ طریقہ سجھایا ہے کہ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، زکوٰۃ لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ لینے کا مکلف نہیں ہے، چاہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہو یا نہ نکالتا ہو، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، زکوٰۃ لینے کو تیار نہ ہو کہ زکوٰۃ لینے کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم کو زکوٰۃ نہیں لینا، نہ ہم زکوٰۃ لیں گے.
ہم زکوٰۃ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے بھائی، بھر پیٹ کھاتے پیتے ہیں، کھلاتے ہیں بال بچوں کو، لیکن یہ کہ میرے پاس سونا چاندی اتنا نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، لیکن یہ کہ ہم محتاج بھی نہیں ہیں، ہم فقیر بھی نہیں ہیں، ہم ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہاں ہم زکوٰۃ نکالنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ کھانے پینے کو ہمارے پاس ہے۔ ایسا شخص صدقہ فطر نکالے گا۔ جو زکوٰۃ لیتا ہے وہ صدقہ فطر نہیں نکالے گا، جو زکوٰۃ نہیں لیتا ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر نکالے۔ اب اس سے آگے ایک مسئلہ آتا ہے کہ کب نکالے، صحیح وقت کیا ہے، صدقہ فطر کے نکالنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو صدقہ فطر نکالنے کا بالاتفاق سب سے اچھا وقت جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ وقت کون سا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب وہ نکل رہا ہو، گھر سے نکلے تو اس سے پہلے کہ عید گاہ تک پہنچے، مسجد تک پہنچے، نماز گاہ تک پہنچے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر نکال دے۔ سب سے عمدہ اعلیٰ وقت یہی ہے کہ نماز گاہ میں جانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر نکال دے، یہ آئیڈیل وقت ہے۔ ہاں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے اور میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر ہم پہلے نکال دیں، ایک دن پہلے نکال دیں، 2 دن پہلے نکال دیں، کیا پہلے نکالنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اگر پہلے نکال دیا جائے، 1 دن پہلے نکال دیا، 2 دن پہلے نکال دیا، کہ پتہ نہیں صبح میں نکالے تو کوئی لینے والا ملے نہ ملے اور ہم کو رقم نکالے بغیر نماز پڑھنی پڑے، اس احتیاط سے، اس خوف سے اگر کوئی نکال دیتا ہے تو نکالا ہوا ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ اور یہ سیف سائیڈ ہے، یہ سیکیور سائیڈ ہے کہ آدمی عید کے 1 دن پہلے ہی نکال دے۔ عید کے دن نکالنے کا مسئلہ اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کے پاس آمدنی میں عید کی صبح کو آمدنی ہوتی ہے، تو عید کی صبح کو اگر آمدنی ہوئی تو اسے یہ خجالت نہ ہو کہ ہائے ہائے ہم نہ نکال سکے، کل ہم بھی نکال لیتے۔ نہیں، آئیڈیل وقت یہی ہے کہ عیدگاہ جاتے جاتے بھی اگر کسی کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے تو وہ خوشی خوشی نکالے، اور یہی آئیڈیل وقت ہے کہ اللہ نے اس کو مالدار بنایا اور وہ مال کی زکوٰۃ اور صدقہ نکال رہا ہے۔ یہ سب سے عمدہ وقت ہے، پہلے بھی نکال سکتا ہے، پہلے نکالنے میں کوئی عذر نہیں ہے، بہتر ہے۔ ہاں اب سوال اٹھا کہ بعد میں نہ نکال سکے، بھول گئے، جیب میں رکھا تھا، نماز پڑھ لی، تب یاد آیا کہ آئے صدقہ فطر رکھا ہوا ہے، یا لے کے چلے تھے، راستے میں کوئی ایسا نظر نہ آیا جس کو صدقہ فطر دیتے، نماز ہو گئی تب نکالا، جی ہاں اس سے بھی ادا ہو جائے گی، اس سے بھی زکوٰۃ، فطر کی زکوٰۃ، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایک حدیث میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ صدقہ فطر اپنے تمام حسن کے ساتھ، اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ، اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ عمدہ ترین وقت یہی ہے کہ اس کو نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور نماز کے بعد جو چیز ادا کی جائے اس سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ آ گیا کہ وہ عام صدقوں جیسا صدقہ ہو جاتا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر نہیں نکالا عید کے پہلے تو عید کے بعد جب بھی نکالے ادا ہو جائے گی، ورنہ وہ واجب رہے گی اور لازم رہے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر نہ نکالا تو بعد میں بھی نکال دے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اصلی سوال، کہ کتنا نکالے، کیا مقدار ہوگی، اس کا میزرمنٹ کیا ہوگا، کوانٹٹی کیا ہوگی، کتنا پیمانہ اس کا ہوگا، کیسے نکالا جائے۔ چند باتیں اصطلاحی سن لیجیے اور پھر اس کے بعد اس کے موجودہ زمانے کی تعبیر تک ہم اور آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو مقدار نکلی وہ بے عینہ صاع ہے، صاد الف عین صاع۔ اس کا مفہوم اور معنی شارحین حدیث یہ بتاتے ہیں کہ عرب میں صاع ایک نپنا تھا جس میں غلہ بھر کے
اجھل دیا جاتا تھا، تو اگر لبالب بھر دیا جائے تو یہ ایک سا ہوا، ایک نپنا، اور اگر اس کو آدھا بھرا جائے تو یہ آدھا سا ہوا، ظاہر ہے آدھا نپنا ہوا۔ حدیث میں ایک دوسرا لفظ بھی آ گیا ہے اور وہ لفظ ہے مد، اور حدیث میں مدین آیا ہے، دو مد۔ یہ مد کیا ہے اور مدین کیا ہے؟ یہ جان لیجئے کہ پورا سا یعنی بھر نپنا 4 مد کے برابر ہوتا تھا، اسی لیے آدھے نپنے کو مدین کہا گیا۔ آدھا نپنا یعنی وہ برابر ہے، ایکویلنٹ ہے 2 مد کے، اور پورا سا برابر ہے 4 مد کے۔ حدیث میں زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا گیا لفظ سا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں جتنی حدیثیں لائی ہیں ان سب میں سا کا لفظ ہے۔ یعنی حضور نے کیا کیا چیزیں بتائیں یہ تو بعد میں جانیں گے، پہلے وزن جان لیا ہم نے کہ مدینے کا ایک نپنا تھا، حجاز کا ایک نپنا تھا جس کو حضور سا فرما رہے ہیں۔ اب پہلے یہ جان لیں کہ سا کے وزن سے کیا کیا چیزیں حضور نے بتائی ہیں، تب سا کو سمجھیں گے۔ پہلی چیز جو حضور کی زبان مبارک سے سنی گئی ہر بار لگاتار تواتر کے ساتھ تمام حدیثوں میں، وہ ہے کھجور۔ یعنی حضور نے فرمایا اپنی جانب سے 1 سا کھجور نکالو۔ دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے جو۔ تیسری چیز پنیر، چوتھی چیز کشمش۔ یہ 4 چیزیں حدیثوں میں تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ کھجور سب میں ہے، جو ہے، کسی میں کشمش ہے، اور کسی حدیث میں پنیر ہے۔ یہ 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تواتر کے ساتھ سنی گئی۔ اب امام ابو داؤد نے کچھ حدیثیں ایسی لائی ہیں جس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ عربی کا لفظ ہے طعام۔ طعام، اب طعام کی تشریح میں لوگ جاتے ہیں کہ عام طور پر عربی میں طعام کے معنی ہوتے ہیں کھانے کے، اور چونکہ طعام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے اس میں بڑی بلاغت ہے۔ جو چیز کھاتا ہے وہ اس کا کھانا ہے۔ عربوں کے ہاں زیادہ تر اپنی پیداوار کھجور تھی، اور وہ عام طور پر کھانے میں اسی چیز کو استعمال کرتے تھے۔ گیہوں ان کی اپنی پیداوار نہیں تھی، جو بھی عموماً باہر ہی سے امپورٹ ہو کے آتا تھا، درآمد ہوتا تھا، باہر سے لایا جاتا تھا۔ اس لیے طعام سے مراد گیہوں، ہمارے ہاں تو طعام سے مراد گیہوں ہے کہ ہم گیہوں کھاتے ہیں۔ بنگال کی طرف آپ بڑھ جائیے، بنگلہ دیش کی طرف چلے جائیے تو وہاں کھانے سے مراد ہے چاول۔ چاول نہیں آیا تو کھانا کیا ہوا؟ چاول کھا لیا تو کھانا ہو گیا۔ اور جیسے جیسے آپ پنجاب کی طرف بڑھیں گے، یعنی پورب سے پچھم کی طرف رخ کریں گے، تو کھانے سے مراد ہوگی روٹی۔ یہ فرق ہے طعام کا، اور یہ ہوگا ہر ریجن میں، ہر جغرافیکل ریجن میں یہ فرق دیکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی بلاغت کو اختیار کرتے ہوئے طعام کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن طعام کے لیے بھی آپ نے فرمایا 1 سا، بھر نپنا طعام ہونا چاہیے۔ جو کھجور مانے وہ بھر نپنا کھجور دے دے، جو جو مانے وہ بھر نپنا جو دے دے، اور جو اس سے کشمش مانے وہ بھر نپنا کشمش دے دے، اور جو اس سے پنیر مانے وہ بھر نپنا پنیر دے دے۔ اب کچھ اور حدیثوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ایسی مل جاتی ہے جس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ
اپنے دور حکومت میں ایک بار حج یا عمرہ کرنے جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے منبر پر خطاب بھی فرمایا، اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ شام میں، سیریا میں، یعنی ان کے دارالحکومت میں آدھا نپنا گیہوں، نصف سا گیہوں، یعنی گیہوں کے 2 مد برابر ہیں ایک نپنا کھجور کے یا ایک نپنا جو کے۔ یہ وزن کی بات، یعنی اگر ایک طرف ہم کھجور چڑھا لیں اور ایک طرف گیہوں چڑھا لیں تو یہ برابر ہو جائے، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب کیا تھا کہ ہمارے سیریا میں، شام میں، دارالحکومت میں ایک نپنا بھر کھجور کی جو قیمت ہے اسی قیمت پر آدھا نپنا گیہوں ملتا ہے، یعنی دونوں کی ایکوویلنسی ویٹ میں نہیں تھی، قیمت میں تھی، پرائس میں تھی، پرائس کی ایکوویلنسی تھی۔ یعنی 4 مد کھجور اور 2 مد گیہوں کی قیمت سیریا میں، شام میں برابر ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر 4 مد کھجور کے بجائے کوئی اگر گیہوں رکھتا ہو اور وہ 2 مد گیہوں نکال دے تو دونوں برابر ہے اور ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس خطاب میں ایک مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری موجود تھے، اور انہوں نے اس خطاب کے بعد اپنا ایک کمنٹ دیا، اپنی جانب سے یہ تبصرہ کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور کے زمانے سے 1 سا کھجور نکالتا آیا، 1 سا کبھی پنیر نکالا یا نکالا جو نکالا، تو کب نکالا اور کتنا نکالا کہ جب نکالا تو 1 سا نکالا، یعنی 4 مد نکالا، بھر اپنا نکالا۔ اس لیے میں تو اتنا ہی نکالوں گا، اس لیے کہ حضور سے میں نے یہی سنا ہے، حضور کے زمانے میں یہی نکالا اور آج تک یہی نکالتا ہوں، اس لیے جب تک زندہ رہوں گا بھر نپنا یعنی 4 مد ہی نکالتا رہوں گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ امام نووی نے اپنی اس شرح میں جو انہوں نے مسلم شریف کی فرمائی ہے، مشہور شرح ہے پوری دنیا میں، امام نووی کی وہ شرح مسلم جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس شرح میں امام نووی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سارے اماموں کے نزدیک تو کھجور، پنیر، جو اور کشمش کا نصاب 1 سا تھا، لیکن امیر معاویہ کے ارشاد کی وجہ کر ابو حنیفہ نے نصف سا کو بھی رائج کر دیا۔ لیکن تحقیق کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابو داؤد کی بعض حدیثیں اور دارقطنی کی بعض حدیثیں یہ صاف واضح کر دیتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض مقامات پر یہ فرما دیا ہے کہ آدھا سا یعنی 2 مد گیہوں بھی نکالا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں یہ بھی آ گیا ہے کہ 1 سا گیہوں، 1 سا یعنی 4 مد گیہوں، یعنی جتنا کھجور اتنا ہی گیہوں 2 آدمی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کی رائے کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بعض اقوال ہیں جس میں حضور نے خود 1 سا گیہوں کو 2 لوگوں کے لیے کی جانب سے صدقہ فطر قرار دیا ہے۔ بحث یہاں یہ نہیں ہے کہ 1 سا کہ نصف سا۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ جب حضور نے نصف سا گیہوں کہہ دیا تو پھر آج نصف سا کیوں نہیں نکالیں، بحث یہ نہیں ہے۔
اختلاف اس بات پر نہیں ہے، اور ہمیں سمجھنا اور آپ کو سمجھنا اس بات کو نہیں ہے۔ سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے بڑی دانشمندی، بڑی سوجھ بوجھ اور بڑے دقت نظر کے ساتھ یہ فیصلہ لیا تھا کہ آدھا سا گیہوں ایک سا کھجور کے مقابلے میں جائز اس لیے ہے کہ دونوں قیمتاً برابر ہے، یعنی باہر سے آیا ہوا گیہوں بازار میں اسی قیمت میں ملتا ہے جس قیمت میں گھر کی کھجور اگر ہم خریدنا چاہیں تو وہ گیہوں کی مقدار میں دگنی ہو جائے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے آدھے نپنے گیہوں کا حکم دیا۔ اس لیے آج کی تاریخ میں حضرت امام ابو حنیفہ کی دانشمندی کو برتنے اور ماننے کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آج بھی ہم قیمت کی طرف ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ مدینے کے بازار میں گیہوں کے مقابلے میں آدھا مقدار گیہوں کیوں رکھا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور جب وجہ کی طرف ہم جائیں گے تو ہماری عقل خود بخود روشن ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آئیے سا اور مد کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں موٹے طور پر 3 مکتبہ فکر ہے۔ ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ نصف سا سے مراد 1.25 کلو ہے، موٹے طور پر 1 سیر 13 چھٹاک ملا جلا کر کل ملا کر 1.25 کلو۔ دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ آدھا نپنا نصف سا 2 کلو 45 گرام ہے۔ دو مکتب آپ نے دیکھ لیا۔ ایک اسکول آف تھاؤٹ کہتا ہے 1.25 کلو ہے آدھا سا، دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ نہیں 2 کلو 45 گرام ہے آدھا سا، تیسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ 3.25 کلو ہے 1 سا۔ پورا نپنا بھر کے اگر ہم تولیں تو کتنا آئے گا؟ 3.25 کلو۔ لیکن 3.25 کلو برابر کتنا ہے؟ 1 سا۔ جبکہ دوسرا مکتبہ فکر کہہ رہا ہے کہ 2 کلو 45 گرام کے برابر کتنا ہے؟ آدھا سا۔ اور تیسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ 2.25 کلو کے برابر ہے آدھا سا۔ اب کیا کریں؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کو مانتا ہے وہ اس کو مانے، بالکل یہ طریقہ صحیح ہے، صحت مند ہے، اس پر جو عمل کرتا ہے وہ ضرور کرے۔ لیکن جہاں قیمت کی بات آئے گی تو پھر ایک سوال اٹھے گا کہ ہم یہاں گیہوں نکالتے ہیں اور گیہوں اگر 2.25 کلو نکالنے والا نکال رہا ہے تو اس کی جو قیمت یہاں طے کی گئی وہ 40 روپے ہے۔ 40 روپے نکال کے وہ صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مدینے میں آدھا سا گیہوں 1 سا کھجور کے مقابلے میں، یعنی لگ بھگ 4 کلو کھجور کے مقابلے میں 2 کلو گیہوں اس لیے کر دیا گیا تھا کہ دونوں کی قیمت برابر تھی۔ اگر اس اصول کو یہاں پیش نظر رکھیں تو یہاں 4 کلو کھجور کا دام کتنا ہوگا اور 2 کلو گیہوں کا دام کتنا ہوگا؟ 40 روپے میں ہم 2 کلو گیہوں خرید سکتے ہیں، لیکن کیا 40 روپے میں ہم 4 کلو کھجور خرید سکتے ہیں؟ تو جس اصول کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے یہ اصول بنایا تھا وہ خود ہم سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان تینوں قول پر نظر کرتے ہوئے سب سے زیادہ پر عمل کیا جائے۔ جو سب سے زیادہ مقدار ہے وہ زیادہ صحیح ہوگی۔ کیوں صحیح ہوگی؟ اس لیے نہیں کہ باقی غلط ہے، اس لیے کہ احتیاط، سیکیور، محفوظ طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ نکال دیں گے تو کم پر خود عمل ہو جائے گا۔ تو سب سے زیادہ کون ہے؟ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ 3.25 کلو سب سے زیادہ، لیکن 3.25 کلو برابر 1 سا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 2 کلو 45 برابر آدھا سا ہے۔ اس کو اگر 1 سا کریں تو 4 کلو 90 گرام، 4 کلو 90 گرام برابر 1 سا، 1 نپنا، یہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر دل مطمئن ہو جائے اور آپ کو مقصد بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا مقصد ہے اس کا، کیوں آپ نکال رہے ہیں، کتنا بڑا مقصد ہے، کتنی بڑی چیز ہے،
کتنا فائدہ اس کا ہے، کتنا اچھا اس کا ثواب ہے، کتنی ضرورت ہے ہم کو اس کی، تو پھر کیا کریں گے آپ اور ہم کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم 4 کلو 90 گرام نکالیں تاکہ ہر طرح سے ہم محفوظ ہو جائیں. یعنی اگر کوئی 1 سا کا حکم دے تو وہ بھی ہم پورا کر لیں، اور اگر کوئی قیمت کے اعتبار سے بات کہے تب بھی ہم اتنی قیمت تک پہنچ جائیں کہ جو برابر ہو یا نہ ہو ایک قابل قدر ہو جائے. 4 کلو 90 گرام گیہوں یا اس کی قیمت. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے، کتابوں میں پڑھتے ہوں گے یا حکم سنا ہوگا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ گیہوں نکالو، جو نکالو، یا آٹا نکالو، یا ستو نکالو. بتائیے گیہوں سے اور آٹے کی قیمت میں کتنا فرق ہے؟ 25 روپے کے قریب کلو گیہوں یہاں بازار میں مل رہا ہے. آٹا خریدنے جائیے تو اچھے قسم کا آٹا 28 سے 29 روپے کلو ہے. اور اگر ستو یا تلخے کی طرف جائیے کہ گیہوں کا تلخہ لے کے آپ تقسیم کرنا چاہیے تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی. یہ سب برابر نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ صدقہ فطر نکالتے وقت اس منیمم کوانٹٹی کو مت دیکھیے، میکسیمم کوانٹٹی کو دیکھیے. منیمم اس کے لیے ہے جس کی آمدنی ایسی ہے بقول امام شافعی کہ آج اس نے بھر پیٹ کھا لیا اور کل کا بھی ہے، پرسوں کی اس کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. وہ جب صدقہ فطر نکالے گا تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ 2 کلو 45 گرام کی قیمت نکال دے. لیکن جس کے پاس بھر پیٹ کھانے کو ہے، اطمینان ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ 4 کلو 90 گرام کے برابر اپنی قیمت نکالے. بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ تو یہ دیکھے کہ کشمش کا دام کیا ہے. بھائی لاؤ 4 کلو کشمش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلو کو ذرا جھکتا ہوا تولو تاکہ 4 کلو 90 گرام ہو جائے. اور کتنی قیمت ہوئی بولو، اس اعتبار سے ہم فطرہ نکالتے ہیں. ایسے لوگ جس سماج میں ہوں گے ان کی مال کی صفائی بھی ہوگی، ان کے بدن کی اللہ تعالیٰ طہارت بھی فرمائے گا، ان کے روزے کو بھی طاہر فرمائے گا، اور اللہ کی مہربانی ان پر نازل ہوگی. میری گفتگو کا اصل مقصد یہی تھا کہ باقی چیزیں تو آپ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، لیکن چھتکا چھوڑانے جیسا کام بس نکال دیا 40 روپیہ میرا کام پورا ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنی حیثیت کا خیال کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، بڑا فضل کیا ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی سوچ فکر سے کیا کھائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پہنائیں گے، کیا اوڑھیں گے، کیا شوق پورا کریں گے. جب اللہ نے یہ ساری چیز آپ کو عطا فرمائی ہے تو آپ بڑھ کر نکالیے. کھجور کی قیمت نکالیے 4 کلو 90 گرام. کشمش کی قیمت نکال سکتے ہو تو نکالیے 4 کلو 90 گرام. پنیر آپ کھاتے رہتے ہیں، پنیر قیمتی چیز ہے. 4 کلو 90 گرام پنیر، یعنی 4 کلو کو جھکتا ہوا تولا جائے تو 4 کلو 90 گرام پنیر نکالی جائے. جو 4 کلو 90 گرام نہیں تو کم سے کم گیہوں 4 کلو 90 گرام کی قیمت جو آپ کے لیے ممکن ہو وہ نکالیے. میں قیمت بتانے سے بہت ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتا ہوں؟ 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، کل کے دن دام بڑھ جائے اور میری قیمت کے اعتبار سے آپ نکال دیجئے تو اللہ کے جواب دہ ہم ہو جائیں. دوسرے یہ کہ قیمت طے کرنا اگر حضور کو منظور ہوتا تو حضور بھی قیمت طے کر دیتے. حضور نے قیمت نہیں طے کیا، حضور نے ناپ بتائی، پیمانہ بتایا، وزن بتایا، تو میں بھی وزن بتاؤں گا. حضور کی اتباع کامل یہی ہے کہ وزن بتایا جائے، قیمت نہ بتائی جائے. دوسری بات یہ کہ آپ قیمت تو 4 قسم کا گیہوں بازار میں رکھا ہوا ہے، آپ اپنے لیے کون سا گیہوں پسند کرتے ہیں؟ آپ اپنے کھانے کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ اپنے کھانے کا فطرہ نکال رہے ہیں. اور اگر آپ گیہوں نہیں لے کر بازار سے آٹا لیتے ہیں، شہروں میں آج کل کون گیہوں لیتا، سب برانڈڈ آٹا لیتے ہیں. تو جب آپ اپنے لیے آٹا لیتے ہیں تو آپ اپنے ہی آٹے کو تو پاک کر رہے ہیں. تو بہترین آٹا جو آپ منرل اور جس کو کہتے ہیں ملٹی گرین آٹا آپ لیتے ہو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تو جب فطرہ نکالو تو آپ سوچو کہ اس ملٹی گرین آٹے کو ہمیں پاک کرنا ہے، ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہے، ہمیں اس میں برکت لانی ہے.
تو آپ ملٹی گرین آٹے کی قیمت کے مطابق 4 کلو 90 گرام کی قیمت نکالیے، جو آپ خوب اچھی طرح جوڑ سکتے ہیں۔ کسی عالم، کسی سمجھدار، کسی دانشور کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو سامان خریدتے وقت 10 کلو 20 کلو 1 کوئنٹل خریدتے ہیں تو اس کی قیمت جیسے جوڑتے ہیں، ویسے ہی اپنے لیے آج اس انویسٹمنٹ کی قیمت بھی جوڑیے کہ ہم کتنا انویسٹ کریں۔ یہ تو آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اب میں یہ عرض کر دوں کہ اس بات کا خیال رکھیے کہ حدیث پاک میں ایک وعید آئی ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس کی قبولیت بھی ایک چیز ہے۔ روزہ رکھ لیا کام پورا ہو گیا نہیں۔ جیسے آپ ڈیوٹی کر کے کوشش کرتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ریکوگنائز بھی ہو جائے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ تنخواہ ریلیز ہونے سے پہلے 2 چیز مانگی جاتی ہے۔ ایبسنٹی لاؤ، کتنے دن یہ ناغا رہا، کتنے دن اس نے ڈیوٹی کی، پھر اس کا بل لاؤ۔ یہ 2 چیز ضروری ہوتی ہے پاس ہونے کے لیے، بل کے پاس ہونے کے لیے۔ آپ نے جو روزہ رکھا ہے اس کی قبولیت بھی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، سسپینڈ رہتی ہے۔ اس وقت تک اس کو اپروول نہیں ملتا ہے جب تک کہ وہ ہر طرح سے پاک صاف نہ ہو جائے، ہر طرح سے ریکوگنائز نہ ہو جائے، ہر طرح سے طاہر مطہر نہ ہو جائے، ہر طرح سے قبولیت کے لائق نہ ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب اس کی غلطیوں کا خیال کر کے صدقہ فطر نکال دیا جائے۔ جب صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں تو گویا ہم نے قبولیت کے لیے ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ اب یہ قبولیت کے لائق بنا دیا ہم نے۔ اب اللہ کی مہربانی ہوگی تو وہ صدقہ فطر قبول کرے گا، میرا نکالا ہوا صدقہ قبول کرے گا، اور نتیجے میں ہمارے روزے کو قبول کرے گا۔ اس لیے صدقہ فطر نکالنے میں تن من دھن ہوش حواس سب کو لگائیے۔ یہ مذاق کام نہیں ہے، یہ کھیل کام نہیں ہے۔ سوچ کر نکالیے، بڑھ کر نکالیے، جذبے کے ساتھ نکالیے، حوصلے کے ساتھ نکالیے۔ اور جس کو دیجئے اس پر احسان کا مت سوچئے، بلکہ اس کو دے کر آپ یہ سوچئے کہ اس نے صدقہ فطر لے کر ہم پر احسان کیا ہے کہ آج ہمارا روزہ قبولیت کے لائق ہوا چاہتا ہے۔ ایک دوسری بات کہ جب نکال رہے ہوں تو کس کی طرف سے نکالیے۔ آپ کے ذمے جس کا کھانا پینا ہے، آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کس کے لیے کماتے ہیں؟ آل اولاد کے لیے کماتے ہیں، بیوی بال بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ انہی کے لیے نکالنا ہے جس کے لیے آپ کے دل میں تمنا ہے، خواب ہے، سپنا ہے، جس کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اس کا مستقبل کیسے بنائیں۔ جس کا مستقبل، جس کا حال آپ کے ذمے ہے، آپ جس کے مکھیا ہیں، آپ جس کے کفیل ہیں، آپ کی کفالت میں جتنے لوگ ہیں، ان سب کی جانب سے آپ پر صدقہ نکالنا واجب ہے۔ اور جب آپ صدقہ نکالیں گے تو کس کی طرف سے؟ بیوی کی طرف سے، بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے، اور ایسی خادمہ، ایسی نوکرانی جو آپ ہی کے اوپر منحصر ہو، جس کی کفالت آپ کرتے ہوں، اس کا کھانا پینا، کپڑا لتا، دوا دوائی آپ ہی کرتے ہوں، تو وہ بھی آپ کے فیملی ممبرز میں شامل ہے، اور اس کی جانب سے بھی آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ بھی اسی پر بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کی کفالت کی ذمہ بھی اولاد ہی کے ذمہ ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کے ماں باپ بھی اس کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اور وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو ان کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ بلکہ صدقہ فطر کی نزاکت اور اہمیت اس بات سے سمجھ لیجئے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ عید کی صبح کو آپ کے گھر میں ولادت ہوئی، ادھر عید کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر اولاد آ گئی، بیٹا آیا یا بیٹی آئی، اللہ کی رحمت بن کے بیٹی آئی، تو کیا اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکلے گا؟ ہاں، آپ تو اس کے کفیل ہو گئے، اور آپ پہلے سے کفیل تھے۔ کیا آپ جب آپ کا بچہ اپنی ماں کے شکم میں تھا تو کیا آپ اس کی ماں کو غذا نہیں دیتے تھے؟ کیا اس کی دوا نہیں کرتے تھے؟ کیا اس کی حفاظت کا خیال نہیں کرتے تھے؟ تو وہ بچہ جو ماں کے شکم میں پل رہا ہے وہ تو پہلے سے آپ اس کے کفیل ہیں۔ تو اگر وہ بچہ عید کے روز پیدا ہو گیا تو کیا بہتر ہوگا کہ آپ اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالیے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ گھر میں بچے کی ولادت، بیٹا ہو یا بیٹی، غروب آفتاب تک ہو جاتا ہے عید کے دن۔ آفتاب غروب نہیں ہوا، بیٹا یا بیٹی گھر میں پیدا ہو گیا، تو اس کی جانب سے بھی آپ کے
فیملی ممبر میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے. یہ ہے صدقہ فطر کا مسئلہ. اور اس میں اتنی شکلیں اور صورتیں جو سامنے آئیں وہ اسی لیے آئیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو خود سمجھیے, دوسرے پر مت ٹالیے کہ اس نے اتنا کہہ دیا اور اس نے اتنا بتا دیا. بڑھ کر نکالیے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حیثیت اور آپ کی استطاعت اور آپ کی طاقت سے بڑھ کر آپ کو دے گا. آپ کا روزہ جس قابل ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا, بشرطے کہ آپ بھی بڑھ کر غریب کی, محتاج کی, مسکین کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی مدد بھی اللہ تبارک تعالیٰ کھل کر فرمائے گا. یہ بھی خیال رکھیے کہ سارا فطرہ جمع کر کے ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے اور فطرہ تقسیم بھی لوگوں میں کیا جا سکتا ہے, لیکن تقسیم کرتے وقت اس کا خیال رکھیے کہ اتنی کم مقدار میں کسی کو نہ دیجیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے, لیکن آپ یکمشت بھی دے سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان بانٹ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ فطر کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے نکالے ہوئے صدقے کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے بدن کو پاک فرمائے, ہمارے رمضان کو پاک فرمائے, ہمارے روزے کو پاک فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری یہ مہینے بھر کی محنت ہمارے خاندان اور ہماری فیملی کے ساتھ قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر برسے. وما علینا الا البلاغ.